السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے۔ جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کسی بھی نفس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب باخبر ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی یہ سب سے آخری آیت کریمہ ہے، یعنی آیت نمبر 34۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس آیت کریمہ میں غیب کی کنجیوں کے بارے میں ذکر ہے، یعنی ایسی باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور جو یہ آیت کریمہ ہے جس میں غیب کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ دیکھیے، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ایسی غیب کی کنجیوں کا ذکر ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے بغیر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور اسی میں سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی علم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ نہ کسی نبی کو اس کے بارے میں معلوم ہے، نہ کسی فرشتے کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ ابھی ہم آگے آیت کریمہ کی تفسیر میں جو حدیث بیان کریں گے وہاں پر آپ کو اس کے بارے میں بالکل وضاحت ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 187 میں اس بات کو بیان فرمایا کہ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ جب قیامت کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے گا۔ سامعین کرام، اس قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جب بھی کسی نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو مختلف جوابات دیے گئے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ لیا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے۔ حالانکہ اس کا صحیح جواب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی، اس سے انسان کو سمجھ میں آنا جانا چاہیے کہ قیامت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، ہم کو وقت رہتے ہی اس کے بارے میں کمپلیٹ تیاری کر لینا چاہیے۔ سامعین کرام، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی انسان مرتا ہے اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کر لینا ہے، قیامت کی تیاری کر لینا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر بتلا دیا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کو ہی معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ کیا مطلب؟ بارش کب ہوگی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم تمام کا اس بات پہ مشاہدہ ہے کہ کبھی کبھی گھنگھور بادل چھا جاتا ہے نا، لیکن بارش نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو مرضی نہیں ہے اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اچانک بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بارش کب برسے گی اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ البتہ بارش کے اوپر جو فرشتے ڈیوٹی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کو بتاتا ہے تو ان کو معلوم چل جاتا ہے، یا اللہ اپنے مخلوقات میں سے جس کو بتانا چاہے بتا دے گا اور اس کو معلوم چل جائے گا، یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی جو اتنی سارے بالکل موڈیفائڈ ٹول اکوپمنٹ آ چکے ہیں، اس سے بھی جب آدمی جانچ رہا ہے تو
ایک وقت کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی وہ صحیح طریقے سے ججمنٹ کر پاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہے. صرف اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کیا پیدا کرنے والا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میل اور فیمیل کو لکھاتا ہے, اس کے جینڈر کو لکھواتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے, جب بچے کو, جب اس کا نطفہ, جب ایک مرد کا نطفہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے اور جب وہ حمل ٹھہرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں لکھواتا ہے کہ لکھو یہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا, یہ نیک ہوگا, یہ بدکار ہوگا, اس کی روزی کیسے ہوگی, یہ کہاں مرے گا, کب مرے گا. ان تمام باتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو لکھواتا ہے تو فرشتوں کو اتنا معلوم ہو جاتا ہے, وگرنہ کسی کو معلوم نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اللہ اس سے کیا پیدا کرنا چاہتا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کل کیا کرے گا. آج تو ہم بڑے نیک ہیں, ہے نا, فجر کی نماز میں بھی آئے ہیں, کل کیا کریں گے ہم کو پتہ نہیں ہے, کل کیا کریں گے ہم کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے پہلی بات یہ کہ اگر متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے ڈیٹ میں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, جب ہدایت دے دیا ہے تو دل کے اندر ٹیڑھا پن اللہ سے ہدایت مانگیے, ہدایت پر قائم رہنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آج اگر وہ نیک وقت ہے, اگر وہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر بسائے ہوا ہے, آج اگر وہ نمازوں کے لیے آ رہا ہے, آج وہ اگر اللہ کے احکام کو پورا کر رہا ہے, کل وہ کیا کرے گا کسی کو پتہ نہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کسی بھی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا. ابھی اس کی بھی تفصیل ہم آگے کر دیں گے, لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 59 کے بالکل مشابہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں بیان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر, جنگلوں میں کیا ہے, خشکی میں کیا ہے, زمین میں کیا ہے, سمندر میں کیا ہے, پانی میں کیا ہے, اللہ اس کو جانتا ہے. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ہم نے بتلایا تھا کہ دنیا کے اندر کتنا جھاڑ اور کتنا پیڑ ہے, کوئی گن سکتا ہے؟ جھاڑ اور پیڑ کو نہیں گن سکتا کہ کتنے جھاڑ اور کتنے پیڑ ہیں. لیکن دنیا کے کسی بھی خطے میں, کسی بھی سرزمین میں پیڑ جو ہے اس سے جو ایک پتا ٹوٹ کر کے زمین پر گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض, اور کوئی دانہ زمین کے سینوں کے اندر دھنستے ہوئے جب گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. سوچئے کتنے کسان ہیں جو زمین کے اندر دانہ ڈال رہے ہیں, ایک ایک کسان بے شمار دانہ ڈالتا ہے, اور کون کون سے پرندے کہاں کہاں سے کون سا بیج لا کر کے کس زمین میں ڈال رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تمام باتیں معلوم ہیں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ تر ہو, ہر چیز کو اللہ جانتا ہے, ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین کے اندر لکھ دیا ہے. یہی ہے غیب کی کنجیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی حدیثیں ہیں جس میں سے 2 حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلی حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ, 5 ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور اس کے بعد یہی آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عنده علم الغیب ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش اللہ برساتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں برسا سکتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور پھر فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کون کیا کمائے گا, نیکی کمائے گا یا بدی کمائے گا کسی کو نہیں معلوم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کون کس سرزمین میں مرے گا کسی کو نہیں معلوم ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا اور بڑا ہی خبردار ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی
ان اللہ عنده علم الساعہ، حدیث نمبر 4777 یعنی 4777 پہ اس حدیث کو روایت کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث تفصیل اور مختصر حدیث کی بہت ساری کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے آنے کے بعد پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن اس پر ایمان لاؤ، اور موت کے بعد اٹھایا جانا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اب سوچئے، ہم نے تو ابھی پڑھ دیا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا یہ ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں معلوم ہے ہمارے ایمان کے اندر بڑا کھوٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ ابھی ہے نا ہم لوگوں کا بزنس کے ایک ایک پیترے کو ہم سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ ایمان باللہ کس کو کہتے ہیں؟ خود ہم نے سیکھا نہیں؟ سیکھا۔ جب یہ نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟ جب یہ نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟ یہ ایمان کے ارکان ہے۔ جس آدمی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں وہ آدمی مومن اور مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ تو پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو یہ چیز بتلایا۔ پھر پوچھا کہ اسلام کے بارے میں بتلائیے، تو کہا اسلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمازوں کو قائم کرو وقت پہ، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج فرض ہو جائے تو حج کو ادا کرو۔ کہا جبرائیل امین علیہ السلام، حالانکہ ابھی حدیث میں جبرائیل کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث جبرائیل ہے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، اس لیے بتلا دے رہے ہیں، لیکن صحابہ کو معلوم نہیں کہ پوچھنے والا کون ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتلائیے۔ کہا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تمہارے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کی عبادت کرتے وقت جو عبادت کے اندر اخلاص، للہیت، خلوص، خشوع اور خضوع کا جو مقام ہے، اس کا جو گراف ہے، اتنا گرو ہونا چاہیے، اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ تمہارے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو اتنا دل میں ضرور تمہارے خیال ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ پھر کہا کہ قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ کہا کہ جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ نہ نبی کو معلوم ہے نہ جبرائیل کو معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کا جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں، ایون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں کہا کہ میں اس کی کچھ علامتیں بتلاتا ہوں، کچھ علامتیں بیان فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، جس کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قیامت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد دوسرے اسٹیپ میں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی اس کے بارے میں کوئی نہیں معلوم، کسی کو معلوم نہیں، صرف اللہ ہی بارش برسانے والا ہے، اللہ کے حکم سے ہی بارش ہوگی۔ یہ جو بڑے بڑے فور کاسٹ دکھ رہے تھے آپ کو کہ آج ایسا رہے گا ویسا رہے گا، یہ سب صرف انمانت ہے، یہ ڈیفینٹ نہیں ہے، انمانت ہے۔ اللہ نے جو ایسٹرونومی کا علم نازل فرمایا ہے، اس چیز کو پڑھ کر کے، اس کے باریکیوں کو سمجھ کر کے، ویدر کو دیکھ کر کے ایک جو ہے انمانت لکھ دیا جاتا ہے کہ آج ایسا رہے گا، لیکن یہ ڈیفینٹ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا ہوگا۔ آج اگر وہ نیکوکار ہے، اگر اس نے اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کی، اگر اس نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر کے نہیں رکھا، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ایمان کی سلامتی نہیں چاہا، دل کے اندر اخلاص، للہیت، خشوع خضوع اور تقوی کو اس نے آگے نہیں بڑھایا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل گمراہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت کے اوپر جما دے۔ کیا مطلب؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے بھیجا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کا کیا مقام ہے؟ ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اسی لیے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سمجھ لیجئے کہ ایک تو کسی کو معلوم نہیں کہ کل وہ نیکوکار ہوگا یا بدکار ہوگا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی روشنی میں کہ ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، وہی عمل انجام دینا چاہیے جو اللہ کو رضامندی والے ہو، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے دل کے اندر کجی آ جائے، ٹیڑھا آ جائے اور پھر ہم نیکوکاری سے بدکاری کی طرف کہیں رواں دواں نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی متنفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ ابھی یہاں پر ہے، یہاں پر مریں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی دوسرے سرزمین میں جا کر کے مریں گے۔ المستدرک علی الصحیحین کتاب الایمان حدیث نمبر 127، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو، کسی انسان کے موت کو کسی دوسرے سرزمین میں لکھ دیتا ہے تو وہاں جانے کا کوئی ہیلا بنا دیتا ہے۔ تازہ ترین مثال لے لیجئے، ہمارے شبیر بھائی کے رشتہ دار کتنے دنوں تک یہاں پر علاج کرا رہے تھے نہیں کرا رہے تھے، کتنے دنوں تک کچھ نہیں دقت تھا، اللہ نے ایک ہیلا بنایا کہ نہیں ان کے برین میں اسٹروک ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور کر کے کہاں لے گئے؟ بنگلورو لے گئے، رہنے والے ٹپٹور کے لے گیا اللہ بنگلورو، اور روح بنگلورو میں ہی نکل گیا۔ نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو کب کون کہاں مرے گا کسی کو پتا نہیں ہے، لہذا موت سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار کر لیجئے۔ اور آگے اللہ نے کہا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ یہ صورت کریمہ مکمل ہوئی۔ آگے اگلی جو صورت کریمہ ہے اس کے آیات کو کل سے ترتیب کے ساتھ ہر روز آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا